کامبی صاحب، فجر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، اسی طرح مغرب کی نماز ہے، یہ وہ نمازیں ہیں کہ جن میں جو قرات ہے وہ بآواز بلند ہوتی ہے، جہری ہوتی ہے۔ کچھ نمازیں ہیں، یعنی دو نمازیں جو باقی ہیں عصر کی اور ظہر کی، ان میں کم آواز میں یا ہم بآواز بلند قرات نہیں کرتے۔ تو کیا حکمت اس میں ملحوظ رکھی گئی ہے کہ کچھ نمازیں جہری ہیں، کچھ سری؟ انسان ایک جمالیاتی احساس رکھنے والی مخلوق ہے۔ دن زندگی کے ہنگاموں کی جگہ ہے، اس میں انسان اپنے معاش کی جدوجہد کرتا ہے۔ اس کے دوران میں آپ نکلتے ہیں، آپ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، عصر کی نماز پڑھتے ہیں، تو اس ہنگامے میں تلاوت بلند آواز سے نہیں کی جاتی، آپ اپنے دل میں پڑھ لیتے ہیں۔ آپ اگر کوئی غزل سننے کی مجلس منعقد کرتے ہیں، شعر و شاعری کی کوئی مجلس منعقد کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی مناسب وقت کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ میں بات سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، کوئی تشبیہ دینا مقصود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو آپ پڑھتے ہیں تو اس سے بھی مقصود یہ ہوتا ہے کہ فضا میں اس کا ایک رنگ اور آہنگ نمایاں ہو، آپ اچھی آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کے اندر غنا ہونا چاہیے۔ آپ جب اسے پڑھ رہے ہیں تو بہت اچھی آواز کے ساتھ پڑھیں، جس طریقے سے سیدنا داؤد کے بارے میں آتا ہے کہ وہ زبور کے مزامیر اس طرح پڑھتے تھے کہ پرندے بھی ان کی آواز میں اپنی آواز ملا دیتے تھے۔ تو قرآن کو بھی اچھے طریقے سے پڑھنا چاہیے اور صحیح ادب کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ تو قدیم تمدن میں تو یہ صورت نہیں تھی جو اب پیدا ہو گئی ہے، اس میں فجر کا وقت، مغرب کا وقت، عشاء کا وقت بڑی خاموشی کا وقت ہوتا تھا۔ تو اس وجہ سے ان اوقات میں تلاوت بلند آواز سے کرنے کا طریقہ ایک سنت کے طور پر قائم کیا گیا۔ تو دن کے ہنگاموں میں اور اس طرح کی جو تگاپو کی کیفیت ہوتی ہے، ان میں آپ خاموشی سے قرات کرتے ہیں، اور جو وقت اس کے لیے مناسب ہے کہ جس میں لوگ قرآن سنیں اور قرآن ان کو سنایا جائے، اس میں بلند آواز سے قرات کرتے ہیں۔